ایک ایسی بیوی جس نے شک اور غصے سے اپنے ہی شوہر کو تباہ کر دیا، کیونکہ محبت جب زبردستی بن جائے تو وہ زہر بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے جادو، لالچ اور انا انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا۔ آخر اس عورت کے اعمال کا انجام کیا ہوا؟ کس طرح ایک گھر سنسان ہو گیا جہاں سے کبھی کبھی آواز آتی تھی، نہید پانی دو؟ یہ سب جاننے کے لیے کہانی کو مکمل دیکھیں۔ یہ کہانی ہے راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی، جہاں شام میں ٹھنڈی اور راتیں پرسکون تھی۔ گاؤں کے کونے پر ایک پرانا گھر تھا جہاں رہتی تھی ناہید اور اس کا شوہر سلیم۔ وہ گھر برسوں سے سنسان تھا۔ کہتے ہیں ناہید کا شوہر اسے شادی کر کے یہاں لایا اور اسے بسایا، مگر اس گھر میں کچھ ایسا تھا جو سب کو خوف زدہ کر دیتا تھا۔ پہلے پہل دونوں بہت خوش تھے۔ ناہید نرم دل اور خاموش طبیعت کی عورت تھی۔ سلیم تھوڑا سخت مگر محبت کرنے والا شوہر تھا، لیکن کچھ ہفتوں بعد ناہید کا رویہ بدلنے لگا۔ رات کے وقت اکثر ناہید کو گھر کے پچھلے حصے میں سرگوشیاں سنائی دیتی۔ وہ جاگ جاتی مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جب اس نے یہ ذکر سلیم سے کیا تو وہ کہنے لگا، تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے گھر کے صحن میں ایک پرانا ہرے رنگ کا مٹی کا برتن رکھا تھا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ یہ برتن منحوس ہے، مگر ناہید روز اسی میں پانی پیتی تھی۔ تب سے اس کے رویے میں عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ ایک دن صبح کے وقت ناہید کی سہیلی سغرا اس کے گھر آئی۔ اس نے ناہید کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو ناہید نے آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتائی۔ سغرا، ہر رات کوئی میرے کمرے میں آتا ہے۔ اب سلیم کو بھی اس پر شک ہونے لگا۔ وہ اکثر دیکھتا کہ ناہید اکیلے میں مسکراتے ہوئے خود سے باتیں کرتی ہے۔ جب اس نے ناہید سے پوچھا تو ناہید خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی رات تیز ہوا چلی۔ ناہید آہستہ آہستہ اس ہرے رنگ کے برتن کی طرف بڑھی۔ اس نے ڈھکن اٹھایا تو اندر سے دھواں نکلا، جیسے کسی نے سانس بھری ہو۔ اچانک روشنی بجھ گئی۔ اگلی صبح سلیم غائب تھا۔ ناہید نے اسے پورے گھر میں ڈھونڈا، مگر سلیم کہیں نہ ملا، جس کی وجہ سے ناہید بہت پریشان ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو کچھ کہتے ناہید منحوس ہے، تو کچھ کہتے اوہ اس نے اپنے شوہر کو نگل لیا، مگر کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف خوف تھا۔ اگلی رات سغرا نے دیکھا کہ ناہید اس ہرے رنگ کے برتن سے باتیں کر رہی ہے، اور اس برتن سے مرد کی آواز آ رہی تھی، ناہید میں یہاں ہوں، ہمیشہ کے لیے یہاں۔ اصل میں ناہید کو گمان تھا کہ اس کا شوہر سلیم دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ غصے اور شک میں اس نے ایک پیرنی کے کہنے پر جادو کیا، مگر وہ جادو الٹا پڑ گیا۔ وہ ہرا برتن جادو سے بھرا ہوا تھا۔ جب ناہید نے سلیم کا کھانا اس میں رکھا تو اس کی روح برتن میں قید ہو گئی۔ ناہید چاہتی تھی وہ واپس آ جائے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سغرا کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادو کو ختم کروائے گی۔ اس نے مولوی صاحب کے پاس جا کر ساری کہانی انہیں بتائی تو مولوی صاحب کہنے لگے، یہ شیطانی چیز ہے، اسے مٹی میں دفن کر دو۔ رات گئی، دونوں ناہید اور سغرا نے مل کر اس ہرے رنگ کے برتن کو مٹی میں دفن کیا۔ جیسے ہی مٹی پڑی، زمین ہلنے لگی۔ ناہید چلانے لگی، نہیں، سلیم میرا ہے۔ سغرا یہ سب دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ گئی تو ناہید کے جسم سے ہرے رنگ کی روشنی نکلنے لگی اور وہ وہیں گر گئی۔ صبح کے وقت جب گاؤں کے لوگ وہاں آئے تو زمین برابر تھی اور کسی انسان کا وہاں نشان نہیں تھا۔ اسی طرح 2 سال گزر جانے کے بعد گاؤں کے لوگ جب بھی اس درخت کے پاس جاتے تو ہلکی ہلکی مرد کی آواز سنائی دیتی، ناہید میں یہاں ہوں، یہاں۔ اب گاؤں کے کچھ لوگ کہتے ناہید اور سلیم کی روحیں ابھی بھی ایک ساتھ ہیں، نہ زندہ نہ مردہ، صرف ایک کہانی جو ابھی بھی گاؤں کے لوگوں کو خوف زدہ کر دیتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، شک اور غصہ سب سے بڑا زہر ہے جو صرف دوسروں کو نہیں، خود انسان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.